بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس۔ آج ہمارا لیکچر ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ اچھا، یہ لیکچر جیسے صدر ایوب خان کا دور حکومت، اس میں ہم نے مارشل لاء لگنے کے اسباب جو ہے ان کا پہلے تذکرہ کیا تھا۔ میں ہلکا پھلکا سا اس کے اوپر دوبارہ سے وہ نظر یعنی کہ وہ دھرائی کا حوالے سے اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صدر ایوب خان نے پاکستان کا یہ باغ ڈور اس کی کیسے سنبھالی، اس حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں تھیں اس پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس سیاسی قیادت نہیں تھی۔ ایسی سیاسی قیادت نہ ہونا، جو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا جو پاکستان کو سنبھالا دیتا، اور سیاسی حالات بہت بگڑ رہے تھے، پارٹیاں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی تھیں، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ دوسری بات تھی کہ ہم نے دیکھا کہ فقدان تھا انتظامی امور کا، وہ بھی خود ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ انتخابات وقت پہ نہیں ہو رہے تھے، انتخابات صوبائی سطح پر ہوئے اور اس کے بعد مکمل طور پر انتخابات نہیں ہو رہے تھے۔ 1956 میں کہا گیا کہ انتخابات کروائے جائیں گے، لیکن اس کو 1959 تک تاخیر اس میں کرا دی گئی۔ ہمارے پاس اپنا آئین نہیں تھا، بھارت 2.5 سال کے عرصے میں ہی اپنا آئین جو ہے وہ بنا چکا تھا، لیکن ہم 9 سال بعد اس تک پہنچے، وہ بھی چودھری محمد علی جو ہیں وہ اس وجہ سے۔ اور پھر بیوروکریسی، جو افسر شاہی کا رویہ تھا، وہ چمٹے رہنے کی ایک خواہش تھی اقتدار کے ساتھ، تو اس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس میں ایوب خان جیسے بندے کو چانس ملا کہ وہ کیونکہ خود بھی دفاعی امور کے ساتھ منسلک رہا تھا، اس کو فوج کو خود کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، تو یہ رستہ کھول دیا گیا فوج کے لیے کہ وہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھالے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بڑی محنت سے بنا ہوا 1956 کا آئین 1958 میں معطل ہو گیا، ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور ایوب خان نے عہدہ سنبھال لیا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایوب خان نے صدر بننے تک کا سفر کیسے طے کیا۔ اس نے کچھ طریقہ اختیار کیا کہ کیسے تمام ملک میں سے چنے گئے نمائندے جو ہیں وہ حکومت کا کیسے حصہ بنیں گے، اور پھر آگے وہ کیسے منتخب کریں گے اپنا لیڈر۔ اس حوالے سے کیا کیا گیا کہ ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا۔ اب بنیادی جمہوریتوں کا یہ ہے کہ وہ بالکل لوکل سطح سے لے کر لوکل سطح سے نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہوتے تھے، اور یہ پورا ایک سمجھ لے سیڑھی بنتی یہ پھر اوپر حکومتی لیول تک پہنچتی تھی۔ میں اس کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یہ ذرا کمپلیکیٹڈ سا الجھا ہوا ٹاپک آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اس کی ترتیب کے ساتھ سمجھایا جائے گا تو آپ کو یقینی طور پر یہ دماغ میں بالکل اچھے طریقے سے رچ بس جائے گا، کیونکہ اس میں چیز جو ہے وہ رٹے کے علاوہ تھوڑے سے سمجھنے کی بھی ہے، کیونکہ واقعات ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی چیزیں ٹیکنیکل ہیں۔ تو ایوب خان نے کیا کیا کہ وہ حکومت میں بیچ میں جو آپ سمجھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ خود فوجی ایک اس افسر کو دفاعی امور کے لیے اس میں دعوت دی گئی کہ وہ حکومت کے یعنی کہ جمہوری حوالے سے جو چل رہی تھی اس میں ایک فوجی بندہ آ کے وہ دفاعی امور اور دیگر معاملات میں اس کو بلایا گیا کہ آپ اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ اب اس میں جب ہیلپ آؤٹ کی بات ہوئی، لیکن اس نے ان چیزوں کو ساتھ میں جو دلچسپی تھی حکومتی حوالے سے وہ اس کے اندر شروع ہو گئی کہ وہ اس میں دلچسپی لینا شروع ہو گیا حکومتی معاملات میں۔ اب حکومتی معاملات میں اس کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی کہ یہ حد آ گئی کہ اس نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کا جو ہم پہلے تعارف لکھیں گے، پہلی ہیڈنگ اس کی بنے گی تعارف میں اب یہ لکھیں گے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ کوئی اچھی نہیں چل رہی تھی۔ بڑے ہی تگ و دو کے بعد پاکستان کو ایک آئین میسر آیا، لیکن پاکستان کی سیاسی حالات اور واقعات وہ اچھی سمت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ ایوب خان جو تھا وہ خود پاکستان کے یعنی کہ وہ ایک فوجی تھا، لیکن اس کو حکومتی معاملات سنبھالنے کے لیے بھی کہا گیا تھا، تو وہاں سے اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ تو یہ دلچسپی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے بالآخر حکومت کی ڈگمگاتی ہوئی صورتحال کے دیکھتے ہوئے پاکستان میں مارشل لاء جو ہے وہ 7 اکتوبر 1958 کو نافذ کر دیا۔ اس کے نفاذ کے بعد کیونکہ اس کو حکومت میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں سے آگاہی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ 4 نکاتی
یعنی کہ 4 پوزیشن والا 4 سیڑھیوں والا ایک کانسیپٹ دیا بنیادی جمہوریتوں کا، کہ جس کے تحت ملک میں انتخابات کروائے جائیں گے، ملک کا نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین سلسلہ وہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آگے بھی بتاتا ہوں۔ تعارف میں یوں لکھنے کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو 4 سیڑھیوں والا یہ نظام تھا، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا۔ اس کا پہلا، اس کو بنیادی جمہوریت کا نظام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 80,000 جو افراد ہیں ان کو نمائندے، یعنی کہ جو تھے نا 80,000، ان کا انتخاب کرنا تھا پاکستان میں سے، 40,000 مشرقی پاکستان اور 40,000 مغربی پاکستان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ بنیادی جمہوریت کے نظام میں 80,000 افراد تھے جن کو منتخب کیا جانا تھا، 40,000 مشرقی پاکستان کے، 40,000 مغربی پاکستان سے منتخب کرنا تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اس کے پہلے جو ہمارے پاس سیڑھی آ رہی ہے وہ کون سی تھی؟ یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی۔ یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی 5,000 سے 10,000 افراد پر مشتمل، جو چھوٹے قصبات اور دیہات جاؤ پہ، یعنی کہ جو دیہاتوں کی بات آ جائے گی تو وہاں پر بات آ جائے گی، اس جگہ کو کہا جائے گا یونین کونسل، جس میں 5 سے 10,000 افراد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو چھوٹے قصبات کے لیول پر اس کو نام دیا جائے گا ٹاؤن کمیٹی۔ 5 سے 10,000 والے جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں اس میں اس کو ٹاؤن کمیٹی کہا جاتا تھا، اور جہاں پر وہ دیہاتوں کی سطح پر 5 سے 10,000 افراد کی بات ہوتی تھی اس کو یونین کونسل کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹاؤن جو قصبات کی بنیاد پر 5 سے 10 افراد جہاں پر 1,000 افراد جہاں پر تھے، اس کے لیے کیا نام استعمال کیا جاتا تھا؟ ٹاؤن کمیٹی۔ اور گاؤں کی سطح پر اس کا نام رکھا گیا 5 سے 10,000 افراد پر مشتمل جو دیہات تھے، اس کے لیے یونین کونسل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب کیا تھا کہ ہر 1,000 جو بندہ ہوتا تھا اس کے اوپر ایک رکن منتخب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ 1,000 بندہ یونین کونسل کا، اس کے اوپر ایک رکن، تو یعنی کہ 10,000 کبھی بندی ہوئی تو 10 رکن یونین کونسل کے منتخب ہوں گے۔ ہر 1,000 بندے کے لیے کتنا؟ ایک فرد جو ہے وہ 1,000 بندوں کی نمائندگی کرے گا، ایک رکن 1,000 بندوں کی نمائندگی کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب یونین، یہ لوگ، اس میں کانسیپٹ کیا تھا کہ جب ہر 1,000 پہ ایک بندہ سلیکٹ ہو جائے گا تو یہ سارے جو یونین کونسل کے ممبر ہیں اپنی یونین کونسل میں سے اپنے میں سے ایک چیئرمین منتخب کر لیں، یعنی کہ اپنا ایک بڑا منتخب کر لیتے تھے۔ اگر ہم 10,000 کی بات کریں تو 10 بندے، تو 10 بندے ایک یونین کونسل کے، اگر وہ 10,000 کے افراد کی ہے تو اس میں سے 10 لوگ منتخب ہوئے ہیں اور 10 لوگوں نے مل کر اپنا ایک چیئرمین جو ہے وہ منتخب کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یونین کونسل بھی بن گئی، اس میں 10 افراد بھی آ گئے اور انہوں نے اپنا ایک چیئرمین جو ہے منتخب کر لیا۔ یونین چیئرمین کہہ لیں، ٹاؤن کمیٹی کا کہہ لیں، ٹاؤن کمیٹی چیئرمین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر صرف اشارہ یہاں پر لکھ رہا ہوں، 5 سے 10,000 افراد، ٹھیک ہے، اور آگے بریکٹ میں ہر 1,000 افراد پر ایک
رکن. ٹھیک ہے, ہر 10,000 ہر 1,000 افراد پر ایک رکن, یعنی کہ 10,000 کے ہے, کوئی اتنا بڑا قصبہ ہے یا دیہات ہے, تو اس میں سے 10 یونین کونسلر سلیکٹ ہوں گے اور وہ اپنا ایک کیا منتخب کریں گے, یونین یا ٹاؤن چیئرمین. ٹھیک ہے, یونین یا ٹاؤن چیئرمین, چل میں وہ لکھتا نہیں ہوں, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی یہ منزل تھی, بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی پہلی منزل یہ تھی. یونین کونسل, یونین یا ٹاؤن کمیٹی 5 سے 10,000 افراد پر مشتمل تھی. یہ میں ساتھ پھر بعد میں نہیں دہراؤں گا, ساتھ میں ہر ایڈنگ کو 1-2 دفعہ کور کر لیتے ہیں. یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی 5 سے 10,000 افراد پر مشتمل تھی, اور اس میں جو انتخابات ہونے تھے اس میں ہر 1,000 بندے پر ایک رکن. تو کبھی 10,000 کے تو 10 رکن ہوں گے, وہ پھر اپنا ایک چیئرمین منتخب کر لیتے تھے. کیا منتخب کر لیتے تھے؟ چیئرمین جو ہے وہ منتخب کر لیتے تھے. اب یہ تو ہم سمجھ گئے کہ یونین کونسل کیسے بنتی ہے, جتنے وہاں پر افراد ہیں وہ ہر 1,000 پر ایک, کوئی 7,000 کی یونین کونسل ہے, 8,000 کی ہے. ٹھیک ہے, 5 سے اوپر, یعنی کہ کم سے کم 5 آپ رکھ لیں, تو اس کے اوپر جو افراد تھے وہ اس کے حوالے سے وہ کونسل بنتی تھی. اس کا ہر یونین کونسل کا ایک چیئرمین جو ہے اس پر منتخب کر لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ہیڈنگ جو آ رہی ہے, تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل. یہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منزل تھی, جو صدر ایوب نے متعارف کرایا بنیادی جمہوریتوں کا نام, یہ اس کی دوسری منزل تھی. تھانہ کونسل, تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل. مشرقی پاکستان میں اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس کو کہا جاتا تھا تحصیل کونسل. ٹھیک ہے, میں لکھ رہا ہوں, تحصیل کونسل. اس میں تمام جو یونین کمیٹیاں, ٹاؤن کمیٹیاں اور یونین کونسلوں کے جو چیئرمین ہوتے تھے وہ تحصیل کونسل کا حصہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آپ پہلا سٹیپ ذہن میں رکھیے گا, یونین کمیٹیاں یا ٹاؤن کمیٹیوں میں سے جو انہوں نے اپنے چیئرمین ایک منتخب کیا تھا ارکان نے, اب تحصیل کونسل جو بنے گی اس میں وہی جو منتخب ارکان ہوں گے وہ اس کونسل کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے, جو یونین یا ٹاؤن کمیٹی کی سطح پر جن کو چیئرمین چنا گیا وہ تحصیل کونسل میں رکن ہوں گے. اب جب یہ اس کونسل کے رکن بن جائیں گے تو وہ پھر جو اپنا چیئرمین منتخب کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو چیئرمین حضرات یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی کی سطح پر منتخب ہوئے تھے وہ تحصیل کونسل کا حصہ ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیہاتوں کے بعد تحصیل کا ایک لیول آتا, اور اس میں جو تحصیل کونسل تھی اس میں پھر وہ کیا منتخب کریں گے, اپنا ایک چیئرمین. یعنی کہ یہ چیئرمین جو یونین اور کمیٹی لیول کے تھے تحصیل کونسل میں بیٹھیں گے اور اپنا ایک چیئرمین جو ہے یہ اس میں وہ منتخب کریں گے. اور وہ اس کو کیا نام دیا گیا مشرقی پاکستان میں, اس کا نام دیا گیا تحصیلدار. کیا کہا گیا؟ تحصیلدار. صحیح ہے, یہ تو ہو گئی مشرقی پاکستان. مشرقی پاکستان میں یعنی کہ جو دیہاتوں اور قصبات میں سے جو چیئرمین ہر یونین کونسل کے تھے اس کو یعنی کہ وہ چیئرمین منتخب ہو گئے, وہ تحصیل کونسل میں بیٹھیں گے اور اپنا ایک چیئرمین جو ہے وہ منتخب کریں گے. اس کو کیا نام دیا گیا؟ تحصیلدار. یہ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ مشرقی پاکستان کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرقی پاکستان. اب ہم بڑھتے ہیں مغربی پاکستان کی طرف. مغربی پاکستان میں بھی
جو اس کا نام تھا وہ تھا تھانہ کونسل. چیز بالکل سیم تھی, اس کا نام صرف تبدیل تھا. وہ تھانہ کونسل میں بھی جو یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی تھی اس میں سے جو لوگ چیئرمین منتخب ہوئے تھے وہ اس کونسل میں تھے, اور انہوں نے پھر جو اپنا چیئرمین منتخب کرنا تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا سب ڈویژنل آفیسر. سب ڈویژنل آفیسر, ٹھیک ہے. مغربی پاکستان میں جو تھا تھانہ کونسل تھی, یہ بالکل سیم نام. مشرقی حصے میں تحصیل کونسل تھا, مغربی حصے میں تھانہ کونسل. اور وہ جو لوور لیول پہ یونین اور ٹاؤن کمیٹی لیول پہ جو چیئرمین منتخب کیے گئے تھے وہ اس کونسل کا حصہ تھے, اور انہوں نے اپنا ایک چیئرمین بنانا تھا جو تحصیل کے لیول پہ ہیڈ تھا. اس کا مشرقی پاکستان میں تحصیلدار کہتے تھے, اور مغربی پاکستان میں کیا کہتے تھے, سب ڈویژنل آفیسر. کیا کہتے تھے, یہ یونین کونسل کی جتنی سرگرمیاں تھیں یہ اس کو مانیٹر کرتا تھا, اس کو دیکھتا تھا کہ یونین کونسل کیسے کام کر رہی ہیں, کیونکہ یونین کونسل جو بن جاتی تھی وہ پھر اپنے علاقے میں جتنی بھی وہاں پر اسکیمیں بناتی تھی جو اس علاقے کے لیے ضروری ہیں. یعنی کہ اگر اس علاقے میں سڑکیں نہیں ہیں, وہاں پر سیوریج کا نظام اچھا نہیں ہے, اسکول, ہاسپٹل یا کچھ بھی چیزیں ضرورت کی ہیں, تو وہ اس کو مکمل کرنے کے فرائض اس کے پاس ہوتے تھے. یعنی کہ رقم جو ہے وہ انتہائی نچلے درجے تک ٹرانسفر کی جا سکتی کہ ایک مخصوص علاقے کے لوگ اپنی ضروریات کو اس حوالے سے مکمل کر سکتے جو ان کے علاقے کی ضرورت ہے. پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, دیگر جو بھی بنیادی ضرورتوں کے مسائل ہیں. اب یہ تو کام یونین کونسل کے, لیکن تحصیل کونسل یونین کونسلوں میں جو کام ہو رہا ہوتا تھا اس کے اوپر اس کی جانچ پڑتال اور اس پر دھیان رکھنا, یہ اس کی سرگرمیوں کو آبزرو کرنا, مانیٹر کرنا, یہ اس کا مقصد تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ ہے, اور وہ ہے ضلع کونسل. تمام تحصیل یا تمام تحصیل یا تھانہ کونسلز کے منتخب چیئرمین ضلع کونسل کے حصہ تھے, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے وہ چیئرمین ہی اس میں شامل تھے, آدھے جو لوگ تھے وہ نامزد بھی کیے گئے تھے, یعنی کہ ان کو سرکاری طور پر اس منتخب ہونے والے پروسیس سے ہٹ کر ان کو ویسے بھی اس میں شامل کیا گیا تھا. یعنی کہ آپ اس کو سرکاری افسران کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو سرکار نے جو لوگوں کو منتخب کیا تھا, اب ضلع کے لیول پر جو کونسل بننی تھی اس میں آدھے افراد وہ تھے جو تحصیل کونسلوں کے چیئرمین تھے, ساری جو جتنے اضلاع کی تحصیلیں, اور آدھے افراد وہ تھے جو سرکار نے جن کو منتخب خود ہی کر لیا تھا. تو ضلع کونسل جو تھی وہ تھانہ یا تحصیل کونسلز کے منتخب چیئرمین پر بھی مشتمل تھی, اور آدھے افراد وہ تھے جن کو سرکاری طور پر منتخب کیا گیا تھا. اب یہ مل کر کس کا انتخاب کرتے تھے تو اس کو کیا کہا جاتا تھا, اس میں خیر تمام میونسپل کمیٹیوں کے جتنے بھی, آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ضلع کونسل ہے تمام تحصیل یا تھانے کونسل کے منتخب چیئرمین, اب اس میں چیئرمین وہ کس لیول کے تھے, یونین کمیٹیوں کے, ٹاؤن کمیٹیوں کے, میونسپل کمیٹیوں کے, ٹھیک ہے. یا میں آ کر لکھ دیتا ہوں آگے بریکٹ میں, یونین کمیٹی, ٹاؤن کمیٹی, کنٹونمنٹ بورڈ کے نائب صدر,
اور سرکاری افراد، یہ سارے کے سارے ضلع کونسل میں شامل تھے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میونسپل کمیٹیاں، کنٹونمنٹ بورڈ، ٹاؤن کمیٹیاں، کنٹونمنٹ بورڈ کے جو نائب صدر ہیں اور سرکاری افسران پر، یہ سارے نصف ارکان یعنی کہ یہ بیچ میں منتخب کیے جاتے تھے، یہ ضلع کونسل کا حصہ تھے. اب ضلع کونسل میں جو وہ اپنا وہ ایک چیئرمین وہ جو منتخب کرتے تھے اس کو کہتے تھے ڈپٹی کمشنر. کیا کہتے تھے؟ ڈپٹی کمشنر اس کو کہا جاتا تھا. تو ضلع کونسل میں تمام ٹاؤن کمیٹیاں، جتنی بھی کمیٹیاں ہمارے پاس تھیں، اس کے جو چیئرمین تھے، جو پھر آگے تحصیل کونسلوں کے ایسے تھے، وہ ہو گئے. اور نائب صدور جو تھے اس کے کنٹونمنٹ بورڈ کے نائب صدر اور سرکاری افسران آدھے نامزد کیے ہوئے، وہ بھی سارے اس میں شامل تھے. یہ مکسچر بنایا گیا تھا اور اس کا جو ہیڈ تھا اس کو ڈپٹی کمشنر کہتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ڈویژنل. ٹھیک ہے. اب ڈویژنل کونسل میں تمام جو اضلاع ہیں اس کے جو آپ سمجھ لیں جو وہ منتخب کرتا چیئرمین تھے وہ اس میں شامل تھے. اور آدھے افراد جو تھے وہ کون تھے اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے یعنی کہ جو لوگ تھے جو یہ تمام اس میں شامل تھے. یعنی کہ آدھے پھر سرکاری اور آدھے منتخب افراد جو ہے اس میں شامل تھے جن کو عوام نے منتخب کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ضلع میں سے جو کمشنر جو سلیکٹ ہوئے وہ اس میں وہ بھی شامل کیے گئے اور اس میں آدھے ارکان وہ تھے جو سرکاری سطح سے وہ منتخب بیچ میں کیے گئے تھے. اب اس کا جو سربراہ تھا اس کو کہتے تھے ڈویژنل کمشنر. اب یہ ترقیاتی اسکیمیں اور دیگر چیزوں پر یہ دھیان رکھتی تھی ڈویژنل کونسل. تو یہ چار جو ادارے ہیں یہ چار سطح یا چار منزلیں یوں بنائی گئیں تاکہ عوام کی نمائندگی بھی ہو اور تمام چیزیں ایسے ہوں. اس کی افادیت کے حوالے سے بات کریں تو اس کی افادیت یوں تھی کہ یہ ایک نظام ایسا بنایا گیا کہ سارے لوگ جو تھے نا وہ اس میں انتخابات کا ایک حصہ بھی بن جائے اور ان میں سے لوگ بھی سلیکٹ ہو جائیں. تو 80,000 مشرقی پاکستان، 80,000 مغربی پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ کیے گئے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے 26 اکتوبر کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنیادی جمہوریت نظام کا اعلان ہوا. الیکشن ہوئے دسمبر 1959 اور جنوری 1960 کو. اس میں سے 40,000 نمائندے مشرقی، 40,000 مغربی پاکستان سے وہ الیکٹ ہو گئے. اب انہوں نے مل کر فروری میں کیا کیا کہ انہوں نے ایوب خان پر اعتماد کیا اور 17 فروری 1960 کو ایوب خان جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہے وہ منتخب ہو گئے کیونکہ وہ خود صدارتی نظام کے قائل تھے. تو ان 80,000 لوگوں نے ان کے اوپر کیا کیا کہ اعتماد کا اظہار کیا اور 17 فروری 1960 کو ایوب خان جو ہے وہ پاکستان کے صدر بن گئے. یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک. اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ.